پیارے بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کی ترغیب کے متعلق حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سخت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو ادھر ادھر آوارہ پھرنے سے روکتا ہے۔ اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی وسعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرے۔ دیندار بیوی کے انتخاب کے متعلق حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 خصوصیات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس کے مال کی بنیاد پر۔ نمبر 2، اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اور نمبر 4، اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو تم دیندار عورت کو حاصل کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے عورت میں یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندانی شرافت کا لحاظ کرتا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور کوئی اس کے دین کو دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اس کی دینداری اور تقوی ہے۔ ویسے اگر اور سب چیزیں بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن دین کو نظر انداز کرنا اور صرف مال و جمال کی بنیاد پر شادی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بیوی کے انتخاب کا اصل معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن انہیں تباہ کر دے، اور نہ ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مال انہیں طغیان و سرکشی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو۔ اور سیاہ رنگ کی باندی جو دیندار ہو، اللہ کی نگاہ میں گوری خوبصورت خاندانی عورت سے بہتر ہے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو۔ تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ یعنی یہ حدیث پہلی حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں دیکھنے کی چیز دین و اخلاق ہے۔ اگر یہ نہ دیکھا جائے بلکہ مال و جائیداد اور خاندانی شرافت ہی دیکھی جائے تو مسلمان معاشرے میں اس سے بڑی خرابی واقع ہوگی۔ جو لوگ اتنے دنیا پرست بن جائیں کہ دین ان کی نظر سے گر جائے اور مال و جائیداد ہی ان کے ہاں دیکھنے کی چیزیں بن جائیں، تو ایسے لوگ دین کی کھیتی کو سینچنے کی فکر کہاں کر سکتے ہیں؟ اسی حالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فساد کہا ہے۔ مہر کے متعلق بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے سے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو، یعنی کہ نکاح کا مہر۔ اسی طرح قلیل مہر کے متعلق بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے باری باری مہر نہ باندھا کرو، اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف و عزت کی چیز ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کوئی اچھا فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کی ہو۔ یعنی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس چیز سے روک رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ خاندانی شرافت یا بڑائی کے غرور کی وجہ سے باری باری مہر مقرر کر دیتے ہیں جن کا ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کے گلے کا پھانس بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان خاندانوں اور بستیوں کو اس طرح کی شیخی سے روکتے ہیں اور سادگی کی تعلیم دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ ایک اوقیہ 10.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا، اس سے زیادہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھا۔ یہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ معمولی مہر کی افضلیت کے متعلق حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو، یعنی کہ باری مہر خاندانوں میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میاں رکھنا نہیں چاہتے، لیکن طلاق نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ پھر مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا جس کا ادا کرنا ان کی برداشت سے باہر ہے۔ نتیجہ یہ کہ گھر دونوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ دعوت ولیمہ کے متعلق حدیث ہے کہ ولیمے میں مفلسوں کو دعوت نہ دینا معیوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمہ سنت ہے، اور جس ولیمے میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور سوسائٹی کے غرباء کو نہ بلایا جائے وہ برا ولیمہ ہے، اس سے اچھا نہیں کہا گیا، اور ولیمے کی دعوت کو بلا کسی معقول عذر کے رد کر دینا سنت کے خلاف ہے۔ فاسق کی دعوت سے اجتناب۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فاسق یعنی وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پوری ڈٹائی کے ساتھ توڑتا ہے، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا، تو ایسی شخص کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ جو شخص دین کی بے عزتی کرتا ہو تو اہل دین اس کو عزت بخشنے کیسے جا سکتے ہیں؟ دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کی دعوت کو خیر خواہانہ انداز اور مؤدبانہ زبان میں رد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔